صاحب ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ جو پہلے تشیعی حضرات جو ہے جن 12 اماموں کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، ان جی ائمہ کے لیے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ سارے کے سارے ہدایت کے امام تھے، تمام کے تمام بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بڑے پاک لوگوں میں سے تھے۔ ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی محبت کے پیغامات بھجوائے تھے۔ سیدنا حسن اور حسین اور علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ تو سامنے تھے، حتیٰ کہ فرمایا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ میری اس نسل سے باقر پیدا ہوں گے، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ یہ اہل سنہ کی اپنی عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایت آئی ہے۔ سب اللہ کے برگزیدہ، ان کے شرف کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ سب اللہ کی بندگی کا جو معیار ہے اس کو اپنائے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی آدمی صحیح عقیدے سے صحیح اعمال سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔ یہ زندگیاں پاک تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں جان نشین تھے، اور ہر دور میں انہوں نے اپنے اپنے دور میں مسلمانوں کی امامت اور قیادت کی ہے۔ بڑا شرف تھا اللہ نے انہیں دیا۔ تو اس کے بارے میں یہ جو آراء ہیں اہل سنہ بھی کہتے ہیں، اہل تشیع بھی کہتے ہیں۔ فرق وہاں پڑتا ہے جہاں پہنچ کے ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کوئی شخص اپنے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے خدائی اختیارات ثابت کرنے لگے، تو پھر اس موقع پہ پہنچ کے نفی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کی اپنی صفات ہیں، ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا کا کسی بھی صفت میں شریک ہو جائے، کہ والعیاذ باللہ اللہ کو بھی وہ حاصل ہے، اسے بھی اس پیمانے اس درجے میں حاصل ہے۔ تو وہاں پر پہنچ کے نزاع کی صورت پیدا ہوتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم سے خود اہل سنہ روایات دیتے رہے ہیں، ہمیشہ بیان کرتے رہے۔ ابن ماجہ کی پہلی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ابن ماجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نا حدیث کی کتاب، وہ پہلی روایت جو ہے اس میں ان تقریباً تمام ائمہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فلاں سے روایت کیا، انہوں نے فلاں سے۔ ہمارے ہاں اس روایت کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس سے پڑھ کے اس سند کو اس پہ پھونکنا چاہیے، اس سے اس کا پاگل پنا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تو اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی مصیبتوں اور تکالیف سے بچنے کے لیے ایک عمل اور ایک ان کے نام کی برکت سمجھتے ہیں۔ سے کوئی دو رائے نہیں، رائے اس وقت ہوتی ہے جب معاذ اللہ وہ انہیں اس مقام پر ٹھہرایا جائے جو مقام اللہ کے لیے ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جی یہ سب اس میں کیا ہے کہ ایک سیاسی وجہ تو نہیں ہے یہ کہ جو ناسبیت کا اثر جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ان ائمہ کے جو مناقب جو ہیں وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتے جیسا کہ ان کے لیے ہونے چاہیے؟ ہاں بھیا، ہو سکتا ہے یہ ہو، ہم نے اس پہلو پہ تو غور نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ ہی ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرتے ہیں، بارہا حضرت امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، اوپر چلے جائیں تو حضرت زین العابدین، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہم ان کے برابر مناقب بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہر 10 15 20 بیانات میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ، ان کی روایت اور ان کی چیزیں، اور خاص طور پہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی تو بہت چیزیں ملیں گی۔ یہ جو نہیں بیان کرتے یا تو جہالت ہے یا ناسبیت ہو گئی۔ مصیبت تو ہمارے لیے اس وقت بن جاتی ہے کہ اگر ہم ان ائمہ کی شان بیان کرتے ہیں
تو اس سے ناسبیت پہ زد پڑتی ہے اور پھر وہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ان ائمہ کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف وہ اہل تشیع میں ان جاہل لوگوں کی گمراہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح مبالغہ کر کے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے، ہم دونوں طرف پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بہت محتاط بات کرنی پڑتی ہمارے لیے، یہ ضروری ہے اور ہم اسے ضروری سمجھتے بھی ہیں کہ جتنی ہم عادل حکمران کی تعریف کریں اس سے بڑھ کر ظالم کی مذمت کریں۔ عادل حکمران کی تعریف و مقام نہیں رکھتی جو ظالم کی مذمت اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ ظالم انسان کی مذمت خدا کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قرب کی اور اللہ کو خوش کرنے کی بہت بڑی راہوں میں سے ایک راہ ہے کہ ہم ظالموں پر تنقید کریں، ان کے لیے بد دعا کریں اور ان ظالموں کے ظلم کو بیان کریں کہ یہ کرتوت تھے ان لوگوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عدل سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری اور ان کے انصاف اور ان کے بڑے پن سے کون منحرف ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ان اکابر کے مقابلے میں یہ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یزید کی مذمت کی جائے۔ کوئی بھی دور ہو، جو عادل آدمی ہے، جو انصاف کرنے والا، اس کی تعریف سے زیادہ ضروری ہے کہ ظالم کی مذمت بیان کی جائے۔ بالکل اسی اصول پہ یہ جو ناسبیت ہے، اہل سنہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ہر وقت انہیں ان چیزوں کی تلاش رہتی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور ازواج، ان کی ازواج مطہرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور ان کی اولادیں اس میں نقص نکالتے رہے۔ بہت بہت اس مقام پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمیں موقع ملے تو ہم انشاءاللہ ان قریب ایک چیز ہے اس پہ بیان کریں گے کہ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ہمارے ذہن میں ذرا فراغت ملے تو پھر بیان